شام بھائی یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات پہ تو ہم نے پہنچ کر لی کہ یہ ضرورت ہے ایک ایسی جو کہ شریعت کے قانون کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی وہ ہمارے ساتھ کال پہ نہیں ہے شام، کہ کون سی شرائط ہیں جن کے اوپر علماء کرام کو اعتراض ہے یا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اسپیسیفکلی کوئی شرط بتاتے تو میرے لیے اور آسانی ہو جائے. مثال کے طور پہ طلاق کا حق دینا. جی مثال کے طور پہ جی اب یہ جو طلاق کا حق دینا ہے نا بلال صاحب، اس کے پس منظر میں دو تین کانسیپٹ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مساوات مرد و زن کا جو تصور ہے مغرب کا کہ ہر لحاظ سے مرد عورت برابر ہیں، یہ چیز کام کر رہی کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ اگر مرد نکاح پڑھا سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ وہ نکاح پڑھانے کا الگ چیز ہے. میں ویسی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ برابری جو ہے وہ اس چوٹ. اب یہ جو مساوات مرد و زن نے مغرب میں کیا گول کھیلا ہے وہ آپ کے سامنے. طلاق کی سب سے زیادہ ریشو مغرب میں. ٹھیک. یہاں مرد کو بھی طلاق کا حق مل گیا، عورت کو بھی مل گیا. عورت جذباتی، یہ ایک الگ چیز ہے. بات ایک تصور تو یہ ہے. دوسرا تصور یہ ہے کہ نکاح کو انہوں نے جسٹ ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھ لیا، ایک دیوانی معاہدہ سمجھ لیا. یہ دیوانی معاہدے سے بڑھ کر ایک شرعی معاہدہ ہے جس کا نام خود شریعت نے نکاح رکھ دیا، جو عبادت ہے، اور عبادت قرار دے کے اس کو تقدس فراہم کر دیا. اور لوگوں نے اس کو صرف ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھ لیا کہ جب تک آپس میں نپتی ہے ٹھیک ہے، وگرنہ جس طرح کوئی سوشل کانٹریکٹ ختم ہو سکتا ہے اس کو بھی. آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ عورت طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں، عورت تو طلاق مرد کو دے ہی نہیں سکتی نا، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اگر وہ اس کو یہ رائٹ خود کو دے سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑی مسکنسیپشن لوگوں میں. عورت خود کو دے سکتی ہے اگر مرد حق دے. مرد نے حق دیا عورت کو، خود کو دے سکتی ہے، مرد کو نہیں دے سکتی. یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی عورت کہتی ہے مرد کو میں نے تجھے طلاق دے دی، وہ طلاق ہی نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ہوگی؟ کہتے میں نے خود کو طلاق دی ہے، پھر ہوگی. تو بات تو ایک ہی ہوئی نا، ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. نہیں، ایک ہے مرد کی چھٹی کروا دینا، ایک ہے کہ مرد کے اختیار کی وجہ سے خود اس نے اپنی چھٹی کروا دی. ڈاکٹر صاحب لفظوں کا ہی فرق ہے، وہی تو طلاق. پروسیجر کا فرق ہے، پروسیجر کا فرق ہے. یہاں اصل میں قوامیت کام کر رہی ہے. اچھا. طلاق کا حق تفویض کرنا، فقہا کا آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہو، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن بتاتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہی کھول سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے. اسی طرح قرآن بتاتا ہے الرجال قوامون، مرد گھر کی ریاست کا سربراہ بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کا کفیل بھی ہے. لیکن جیسے ہی طلاق کا حق ہمیشہ کے لیے آپ عورت کے میں نے سربراہ کا لفظ استعمال کیا تھا پرسوں. ایک عالم صاحب نے کہا تھا کہ آپ برابری کی بات کریں، آپ یہ آدمی کو ذرا زیادہ فوقیت دے رہے ہیں. تو میں فوقیت ہے اللہ نے دی ہے، میں اور آپ کہہ دیں اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے علاوہ بھی فرما دیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. میں ڈاکٹر علامہ صاحب کو بھی. ہشام بھائی، یہ جو آپ نے قوانین ہیں ہماری، یہ 25، 26، 27 جو ہماری شکیں ہیں، ان شکوں میں سے کس شک پہ آپ کو اعتراض ہے کہ یہ شک شرعی طور پہ جائز نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بلال بھائی، بنیادی طور پہ میں جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، میرا تو میں کہتا ہوں میں ان کو راجع تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش، جو ویری گڈ. حق طلاق کو تفویض کرنا انہوں نے کہا غیر شرعی بات ہے، یہ 100% انہوں نے درست بات کی ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ فقہائے حناف کا کچھ نہ کچھ اس بارے میں اختلاف موجود ہے. حق طلاق جو ہے نا وہ عورت کو تفویض کرنا غیر شرعی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو اس کا متبادل حق دیا ہوا ہے خلا کی صورت میں. ٹھیک. طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کانٹریکٹ کو، جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ سوشل صرف ایک دیوانی معاہدے کے طور پہ اس کو مغرب نے لے لیا. ٹھیک. یہ جو نکاح کے اندر شرائط جن کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے نا بلال بھائی، ان میں ایک شرط تو یہ بھی ہے کہ حق طلاق کو عورت کو تفویض کر دینا اور پھر ہمیشہ کے لیے تفویض کر دینا. ٹھیک. کہ یہ ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ بلال بھائی ہر وہ نکاح جس کے اندر مدت کا تعین ہو، مدت کا تعین مطلب کہ نکاح اس نیت پہ کیا جائے. یہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو کوئی شک نہیں ہے ہمارے نکاح میں نہیں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر عرف میں موجود ہے نا، چاہے وہ حلالہ ہو چاہے وہ متع ہو. ہم کہتے ہیں اس کو چاہے وہ مسیار ہو، ہاں چاہے مسیار ہو. میں کہتا ہوں ہر ایسا نکاح جس کے اندر یہ چیز رکھی جائے کہ یہ اتنے مدت کے لیے، وہ اسلام میں نکاح نہیں ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ حرام ہے.
اگر ہم اس بات کا ابلاغ کر دیں گے تو ہم حلالے سے بھی بچ جائیں گے, ہم متع سے بھی بچ جائیں گے. ہم اس طرح کے کنٹریکٹ میرجز, اب یہ دیکھیں نا دیوانی معاہدہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے سوشل کنٹریکٹ کے اندر کہ یہ بھی کل مدت ہی نہیں ہوتا. نکاح اس نیت پہ کیا جاتا ہے میں ہمیشہ کے لیے اس عورت کے ساتھ رہوں گا. پھر دوسری بات یہ بلال, لیکن حافظ جی اگر اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں, تو اس کا انگلش ترجمہ چرچ کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ. لیکن ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ مسلمانوں میں ہے, کرسچنز میں ہے, مسلمانوں میں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں طلاق بھی ہے اور خلا بھی ہے. ہمارے ہاں طلاق کی اجازت ہے نا, ناپسندیدہ ترین حلال فعل جو ہے وہ طلاق ہے. اسی طرح ناپسندیدہ ترین حلال فعل خلا ہے. لیکن یہ عورت اور مرد کو جب اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ ایک حق دے دیے ہیں تو ہم نے عورت کو طلاق کا حق کیوں دینا ہے؟ عورت کو خلا کا حق حاصل ہے نا, تو ہم کیوں دیتے ہیں؟ پھر ایک بہت بڑی بات ہے جو بڑا سینسٹیو آج کل معاملہ سمجھا جاتا ہے بلال بھائی, ہم جو شریعت کے پابند علماء ہیں یا لوگ ہیں یا طالب علم سمجھ لیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, استعداد کے ساتھ ہے. ایک بندہ 21 سال کا ہے, ایک بندہ 25 سال کی عورت ہے, اس میں نکاح کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے, اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عورت اگر 16 یا 17 سال میں اس میں استعداد ہے تو یہ عجیب کنسیپٹ ہے کہ 18 سال کا ایک دن پہلے تک اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی, اور 18 سال کا جیسے ہی ہوا اسی دن اجازت مل گئی. تو جب یہ قانون بنا پاکستان میں تو علماء نے اس پہ اعتراض نہیں کیا؟ علماء کا اعتراض استعداد کے اوپر تو آج بھی ہے. علماء نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک عجیب شک ہے کہ 18 سال 17 سال 364 دن کی بچی کو اجازت نہیں ہے, 365ویں دن ایک دن میں کون سی انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے جو اس کو اجازت مل جاتی ہے. تو اس کا تعین ہونا چاہیے استعداد و بلوغت اور صلاحیت کے ساتھ. لیکن دوسری طرف سے حافظ جی یہ بھی دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد انسان کو غنی کر دیتا ہے. ہاں جی بے شک. تو استطاعت نہ بھی ہو تو استطاعت آ جائے گی. تو پھر یہ بات تو آپ کی ہمارے حق میں جا رہی ہے نا. تو میں کہتا ہوں استعداد اور صلاحیت کے ساتھ اس چیز کو باؤنڈ کرنا چاہیے. اس کا اسلام میں عمر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. عربوں کے اندر ایک دن کا بچہ اور ایک دن کی بچی کے بھی نکاح ہوتے تھے, تو اس کو خیار البلوغ کہتے ہیں. ایک فقہ کا ایک چیپٹر ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں اور استعداد پیدا ہو جائے تو ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح جاری رکھیں یا ختم کر دیں, یعنی رخصتی سے قبل ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں باضابطہ طور پہ ان بچیوں کی عدت بیان کی گئی ہے کہ جن کے ابھی ایام جو بالغ نہیں ہیں اور ایام نہیں آئے اور خیار البلوغ سے پہلے ان کی عدت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. اس کا مطلب ہے اس کا جو سارے کا سارا کنسپٹ ہے اس کا تعلق صلاحیت کے ساتھ ہے, استعداد کے ساتھ. اگر 17 سال کی بچی اس کے اندر نکاح کی صلاحیت ہے تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. اور یہ جو آج کل پرچے ہو رہے ہیں جی 16 سال 365 دن کی 64 دن کی تھی تو اس کے اوپر پرچہ ہو گیا, یہ معاشرے کے اندر بھی رواج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دیہاتوں کے اندر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ 16 سال 17 سال کی بچیوں کا وہ نکاح کرتے ہیں, تو اس کو قبول کرنا چاہیے. وہاں نکاح جو ہے وہ بلوغت پہ کرتے ہیں, وہ عمر کے تقاضے کو شاید نہ سمجھتے ہوں اتنا. حضور آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو حق طلاق ہے یہ خاتون کو نہیں دیا جا سکتا؟ تو یہ وومن رائٹس والے جو ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح نہیں, دیکھیں جی ہمیں اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. اچھا, اور جب اللہ NGOs کے اوپر نہیں ہمیں اللہ کے فرمان سے عمل کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول نے جب فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. جی